بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی موحدین میں سے کوئی شخص جہنم میں باقی رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ موحدین یعنی اہل ایمان والے، یعنی وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، تو وہ شخص جہنم کی نچلی تہہ میں، جہنم کی گہرائی میں وہ پکار رہا ہوگا، یا حنان یا منان۔ تو وہاں سے جبرائیل علیہ السلام گزریں گے تو اس آواز پر تعجب کریں گے، یعنی جہنم سے آنے والی آواز پر وہ تعجب کریں گے، اور پھر ان سے صبر نہ ہوگا، ان سے رہا نہ جائے گا، اور وہ عرش رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل اپنا سر اٹھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل تو نے عجائبات میں سے کیا دیکھا کہ جس کی وجہ سے تو سر بسجود ہو گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ پروردگار، میں نے جہنم کی نچلی تہہ میں، جہنم کی گہرائی میں ایک آواز سنی جو کہ آپ کو حنان اور منان کے ان دو ناموں سے پکار رہا ہے، اور پھر مجھ سے صبر نہ ہوا، مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں سر بسجود ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جبرائیل علیہ السلام تم مالک کے پاس جاؤ، یعنی جہنم کے دروگے کے پاس جاؤ، اور اس کو جا کر کہو کہ میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس جہنم کے مالک کے پاس جائیں گے، جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو مالک باہر نکلے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام اسے کہیں گے کہ میرے فلاں بندے کو جو حنان اور منان کے ناموں سے پکار رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس شخص کو، اس بندے کو باہر لے کر آؤ۔ تو مالک یہ سن کر اندر جائیں گے اور اس شخص کو جو حنان اور منان کے ناموں سے پکار رہا ہوگا اس کو تلاش کریں گے، لیکن تلاش کرنے کے باوجود وہ نہ پائیں گے۔ چنانچہ مالک باہر آئیں گے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ بھڑکتی ہے کہ میں لوہے کو انسان سے اور انسان کو لوہے سے نہیں پہچان سکتا، یعنی وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ایسی جہنم کی آگ بھڑکتی ہے کہ میں انسان، لوہے اور پتھر میں فرق نہیں کر سکتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر عرش رحمان کے سامنے سر پر سجود ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل اپنا سر اٹھائیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تو میرے بندے کو نہیں لے کر آیا؟ جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ وہ مالک کہتا ہے کہ جہنم کی آگ بہت بھڑکتی ہے کہ میں پتھر، انسان، لوہے کو آپس میں فرق نہیں کر سکتا، ان کو آپس میں پہچانتا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل اس کے پاس یعنی مالک کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ میرا وہ بندہ جہنم کی فلاں تہہ میں، فلاں پردے میں اور فلاں فلاں کونے میں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ سب معاملہ اس مالک، اس دروگے کو جا کر بتائیں گے، تو وہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اس شخص کو پا لے گا۔ تو جب مالک جہنم میں داخل ہوگا اس شخص کو پھٹکار زدہ، دھتکارا ہوا، اور اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوں گے، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے ہوں گے، اور اس شخص کو سانپ اور بچھو بھی چمٹے ہوں گے۔ تو مالک ایک مرتبہ اس شخص کو کھینچے گا تو اس وقت اس پر سانپ، بچھو وغیرہ سب اتر جائیں گے، یعنی اس سے سانپ، بچھو وغیرہ الگ ہو جائیں گے۔ تو دوسری مرتبہ جب مالک اس شخص کو کھینچے گا تو اس پر جو ہاتھ اس کے باندھے تھے، ہتھکڑیاں وغیرہ، اس کی بیریاں، وہ سب کی سب اتر کر الگ ہو جائیں گی۔ پھر مالک اسے جہنم سے نکال لائے گا اور اسے نہر حیات میں ایک غوطہ دلائے گا، پھر اسے جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی پیشانی سے کھینچتے ہوئے اسے لے کر آئیں گے۔ تو راستے میں کوئی بھی فرشتوں کا گروہ، کوئی بھی فرشتوں کی جماعت اس کے پاس سے گزرے تو وہ کہیں گے کہ ہائے اس بندے پر افسوس۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے اچھی مخلوق میں پیدا نہ کیا؟ کیا میں نے تیرے پاس اپنا رسول نہ بھیجا جو تم پر میری کتاب پڑھ کر سنائے؟ کیا اس نے تم کو برائیوں سے نہ روکا؟ کیا اس نے تم کو نیکی کا حکم نہ دیا؟
تو وہ بندہ اقرار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ایسا ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا اے میرے مالک، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی وجہ سے اب میں جہنم میں باقی رہ گیا، لیکن میں نے پھر بھی تجھ سے امید نہ ختم کی، یعنی تجھ سے امید جوری رکھی، اور میں تجھے حنان منان سے پکارتا رہا۔ اب تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکال دیا، اب اپنی رحمت سے مجھ پر رحم کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتو، میرے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس شخص پر رحم کیا۔